ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ستارہ کے تایا جب ستارہ کو سالار کی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں غصہ تو بہت آئے گا، لیکن بہرحال وہ ستارہ سے کہیں گے کہ تم اس کے ساتھ گھوم پھر سکتی ہو، سب کچھ کر سکتی ہو، تو پھر آخر اس کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کر لیتی۔ ستارہ اپنے تایا سے کہے گی کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں اور سالار جلد ہی نکاح کی ڈیٹ لینے بھی آئے گا۔ لیکن جب زہیب کو یہ بات پتہ چلے گی کہ ستارہ سالار سے ملتی ہے اور اس سے پھر سے شادی کا فیصلہ کر چکی ہے تو اسے تو بہت غصہ آئے گا، کیونکہ ستارہ نے زہیب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہ تو سالار سے محبت کرتی ہے، نہ شادی کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی کبھی اس سے ملے گی۔ اسی لیے زہیب ستارہ کے سر پہ پہنچ جائے گا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، تایا نے بتایا ہے کہ تم ابھی تک سالار سے کانٹیکٹ میں ہو اور وہ نکاح کی ڈیٹ لینے آئے گا۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ ستارہ جو زہیب کی محبت میں اس کی ہر بات ماننے کو تیار تھی، لیکن اب اسے احساس ہو چکا ہے کہ زہیب کو نہ تو ستارہ سے کوئی محبت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی فکر، محض ایک ضد ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ ستارہ سالار سے شادی نہ کرے۔ لیکن ستارہ نے بھی سوچ لیا ہے کہ اب میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گی، چاہے وہ زہیب ہو یا خاندان کا کوئی بھی فرد، اب میں وہی کروں گی جس میں میری اپنی خوشی ہے۔ اسی لیے زہیب سے کہتی ہے کہ ہاں، میں نے سالار سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ میری زندگی ہے، تمہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو زہیب ستارہ پہ طنز کرتے ہوئے کہے گا کہ تم اس لفنگے کی گاڑی، پیسے اور بینک بیلنس سے امپریس ہو گئی ہو نا۔ ستارہ کو اپنے بھائی کی سوچ پہ بہت افسوس ہوگا اور اسے کہے گی کہ کیا تم اپنی بہن کو نہیں جانتے؟ میرے لیے پیسہ، گاڑی، بینک بیلنس یہ سب کچھ اہم نہیں ہے، میرے لیے اہم ہے تو سالار کی محبت، کیئر۔ جس طرح ہر مشکل میں اس نے میرا ساتھ دیا ہے، مجھے یہی لگتا ہے کہ وہی میرے لیے زندگی کا بہترین ہم سفر ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف نمی بھی جب صاحبہ سے بے عزت ہونے کے بعد گھر آتی ہے تو ڈیپ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ سلمان نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ سالار مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آج جس طرح سے اس کے سامنے وہ لڑکی میری انسلٹ کر رہی تھی، سالار تو اٹھ کے ایک لفظ بھی نہیں بولا میری حمایت میں، اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ وہ سالار کی منگیتر ہے، سالار ہمیشہ سے اسی کا ہے، اور میں بلا وجہ بیچاری ستارہ کے خلاف سوچتی رہی، اس کے خلاف سازشیں کرتی رہی، پورے خاندان میں اسے بدنام بھی کر دیا، تہمت تک لگا دی۔ کیا فائدہ ہوا یہ سب کرنے کا؟ سالار بھی نہیں ملا اور تہمت لگانے کا گناہ الگ ملا۔ تو نمی سوچ لیتی ہے کہ وہ ستارہ سے جا کے اپنے کیے کی معافی ضرور مانگے گی، اور اسے پورا یقین ہے کہ ستارہ جتنی اچھی اور نرم دل لڑکی ہے، نمی کو معاف کر دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمی یہ بھی سوچ چکی ہے کہ ستارہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جہاں تک ہو سکا میں اس کی مدد کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے بھائی کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ دوسری طرف صبا جو اپنے بھائی کے فیصلے کے خلاف کھڑی ہے، اسے تو وہ لڑکی ہی پسند نہیں آئی، خاص طور پہ اس وجہ سے کہ سالار نے اس لڑکی کی شکایت کرنے پہ جنید سے اس سے سوری بولنے کا کہا، اور اب بھی جو وہ موم ڈیڈ کے فیصلے کے خلاف جا کے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ موم ڈیڈ اس کے لیے صاحبہ کو پسند کرتے ہیں جو ہر لحاظ سے سالار کے لیے پرفیکٹ میچ ہے۔ اسی لیے صبا سالار کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سالار کو بہت افسوس ہوتا ہے اپنی بہن پہ۔ تو اپنی بہن صبا سے کہتا ہے کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ ڈیڈ میرے اس فیصلے میں میرے خلاف ہوں گے، میرا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن تمہاری بات سن کے یقین کرو کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے، اور اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ یہاں تو سبھی میرے خلاف ہیں۔ دوسری طرف سالار کے فادر جنید کو بلواتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اس معاملے کا شروع دن سے پتہ تھا، لیکن تم نے ہمیں سب چیزوں سے بے خبر رکھا، لیکن اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے میں سالار کی شادی اس لڑکی کے ساتھ قطعاً نہیں ہونے دوں گا۔ اور سالار کی ماں بھی جنید سے کہتی ہے کہ جب تمہاری اس سے بات ہو تو اسے سمجھا دینا اور صاف طور پہ کہہ دینا کہ میں اس چھوٹے سے محلے میں سالار کا رشتہ لے کے ہرگز نہیں جانے والی۔ اور سالار کے فادر کہتے ہیں کہ اول تو مجھے یقین ہے کہ سالار اکیلا اپنا رشتہ لے کر جائے گا نہیں،
لیکن جس طرح سے وہ آج کل ضدی اور گھمنڈی بنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ چلا بھی جائے، لیکن جو بھی اس کے ساتھ جائے گا اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو سالار کے فادر کی یہ غلط فہمی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، کیونکہ سالار اکیلا ہی ستارہ کے تایا کے گھر پہنچ جاتا ہے اس کے رشتے کے لیے بات کرنے، اور ستارہ کے تایا نے تو پہلے ہی سالار کو کھلی چھوٹ دی تھی کہ اگر آپ کے گھر والے آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی آتے تو آپ نکاح کی ڈیٹ فکس کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ستارہ کو رخصت کر دیں گے۔ تو سالار جب ان کے گھر جاتا ہے، ستارہ کی تائی بھی موجود ہوتی ہیں، تو سالار کہتا ہے کہ پھر نکاح کی ڈیٹ فائنل کر لیں۔ تو ستارہ کی تائی کہتی ہیں کہ ہاں ہاں بالکل، ڈیٹ، حق مہر، سب چیزوں کو ابھی فائنل کر لیتے ہیں۔ دراصل ستارہ کی تائی کا تو ایک ہی موٹیو ہے کہ اگر اتنی بڑی آسامی ستارہ کے ہاتھ لگ ہی گئی ہے تو اس کو اتنا سیکیور کر دیں کہ واپس پلٹ کے اس گھر میں نہ آئے، تاکہ کبھی بھی اس گھر سے اپنا حصہ نہ مانگے۔ سالار جب حق مہر کی بات سنتا ہے تو تائی سے ہی پوچھ لیتا ہے کہ آپ ہی بتا دیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، کتنا حق مہر لکھ کے دوں میں؟ تو ستارہ کی تائی کہتی ہیں کہ حق مہر کم سے کم 8-10 لاکھ تو ہونا ہی چاہیے، اور وہ گاڑی جو آپ نے ستارہ کو پہلے بھی تحفے کے طور پہ دی تھی وہ بھی اگر ستارہ کے نام کر دیں۔ سالار حیران ہوتا ہے کہ گاڑی بھی، جس پر ستارہ کی تائی کہتی ہیں کیوں آپ گاڑی لکھ کر نہیں دے سکتے؟ بھلا سالار کے لیے گاڑی اور 10 لاکھ کیا وقت رکھتے ہیں، وہ تو اس سے کہیں بڑھ کے دے سکتا ہے۔ اس لیے وہ تائی پر طنزیہ تیر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو لکھنے کو جہاز بھی لکھ کے دے سکتا ہوں، لیکن آپ بتائیں کیا آپ کے پاس جہاز کھڑا کرنے کی جگہ ہے؟ یعنی انہیں احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں بات میری اوقات کی نہیں بلکہ آپ کی اوقات کی ہے، کیونکہ سالار کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ ستارہ تو دولت کے لیے بالکل لالچی نہیں ہے، لیکن اس تائی کی لالچ سالار کو صاف صاف نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف صاحبہ جب سالار سے ملنے کے بعد گھر جاتی ہے تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے، اور پتہ نہیں اسے کیوں یہ خوش فہمی ہو چکی ہے کہ سالار اس میں انٹرسٹڈ ہے، اسی لیے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے سالار نے مجھے، اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرے اس کی ماں ہی کہہ دیتی ہے کیا سالار نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ تو صاحبہ کہتی ہے کہ ہاں آلموسٹ پرپوز۔ تو اس کی ماں ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ یہ آلموسٹ پرپوز کیا ہوتا ہے؟ تو صاحبہ کہتی ہے آلموسٹ پرپوز یہ ہوتا ہے کہ کوئی شادی کے لیے بے شک نہ کہے لیکن محبت کا اظہار کر دے۔ دراصل صاحبہ کو یہ خوش فہمی ہے کہ جب اس نے نمی کے سامنے کہا کہ سالار میرا منگیتر ہے تو سالار چپ رہا، اور سالار کی چپ کو صاحبہ سالار کا اظہار اور اقرار سمجھ بیٹھی ہے۔ اور دوسری طرف ستارہ اور سالار کی ملاقاتیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ سالار سوچتا ہے کہ میں تو ستارہ سے بہت بار محبت کا اظہار کر چکا ہوں، لیکن اس نے ابھی تک کچھ اظہار نہیں کیا، اسی لیے خود ہی پوچھ لیتا ہے کہ ستارہ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ تو ستارہ کہتی ہے کہ اچھے لگتے ہو۔ تو سالار حیران ہو کر کہتا ہے کہ بس اچھا؟ تو ستارہ پریشان ہو کر پوچھتی ہے کہ اور کیا؟ جس پر سالار کہہ ہی دیتا ہے کہ تم یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، جس پر ستارہ کافی شرما جاتی ہے کیونکہ محبت تو وہ واقعی ہی سالار سے کرنے لگی ہے، لیکن محبت کا اظہار کرتے ہوئے شرما رہی ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون ستارہ اور سالار کی شادی کے لیے ایکسائٹڈ ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔